هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد از حمد و صلات، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ السلام. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا. جب وہ آدمی قتل ہو گیا، پوری قوم اکٹھی ہو گئی. اب اس کا جو قاتل تھا اس کا نہیں پتا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، اس کو قتل کس نے کیا ہے. اب کوئی کہے فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اب قوم جمع ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ اگر یہ جو آدمی قتل ہوا ہے، جو مردہ ہے، یہ خود اٹھ کر بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو پھر ہم مانیں گے، پھر تاکہ اس قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے. اس طرح تو نہیں پتا چلے گا قاتل کون ہے. اب بہانہ کیا بنایا کہ کہیں کسی غلط بندے کو سزا نہ مل جائے. یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر درج ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک گائے لی جائے، اس گائے کو ذبح کیا جائے، اور اس گائے کو ذبح کیا جائے، اور گائے کا جو گوشت ہے وہ اس میت کو مارا جائے، لگایا جائے. تو یہ میت خود اٹھے گی اور بتا دے گی کہ میرا فلاں بندہ قاتل ہے. اب اگلی بات بڑی توجہ سے، اب وہ آدمی کے جو قریبی رشتہ دار تھے، روتے تو سارے تھے، پیٹتے تو سارے تھے، مگر ایک آدمی ان میں بڑا زور زور سے رو رہا تھا، بڑا چیخے مار کے رو رہا تھا، گریبان پاٹ رہا تھا، اور کہتا تھا ہائے میں مارا گیا. اب وہ اس مرنے والے کا بھتیجا تھا. لوگ حیران تھے کہ اس کی اپنی اولاد اس قدر نہیں روتی جس قدر یہ روتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا، انہوں نے گائیں لی، یہ ایک لمبا واقعہ ہے. گائیں کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت اس میت کو مارا گیا. میت اٹھی، اس نے اٹھ کے کہا یہ جو میرا بھتیجا سب سے زیادہ روتا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے، میرا قاتل ہے، یہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہے نا یہی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو لازمی نہیں کہ اس پر رونے والا ہر بندہ بری ذمہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قتل کرنے والے خود اس کو دفن بھی کر رہے ہوتے ہیں.
جو قتل کر دیتے ہیں بعض دفعہ وہ خود ہی دفن بھی کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے قرآن پاک کا ایک واقعہ، یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو مسئلہ حاضر خدمت وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بڑی فکر پڑ چکی ہے، لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ یزید جو ہے جی اس کا قصور کوئی نہیں تھا، وہ بری و ذمہ ہے امام علی مقام کے قتل سے۔ اور اتنی محبت یزید سے ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو، لوگوں سے مراد بڑی بڑی داڑھی والے مولویوں کو، داڑھی بھی ہم سے لمبی ہے، ہماری تو رہتی اتنی ہے نا، یہاں تک جاتی ہے جی، رومال بھی وہ 2-3 لیتے ہیں، بڑی فکر ہے۔ اور ہماری تو ذرا قمیض تھوڑی سی اونچی ہے، وہ قمیض بھی لمبی رکھتے ہیں اور شلوار بھی کس کے پہنتے ہیں۔ اور یزید کی ان بیچاروں کو اتنی فکر، اب تو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھو یزید تو بڑا نیک تھا، یزید بڑا صالح تھا، دیکھو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک کے 50 سال کے بعد کوئی اتنا برا بندہ پیدا ہو جائے۔ دیکھو جی یزید تو شرک اس کے قریب نہیں تھا۔ ہماری سیدھی سادی قوم ہے، کیونکہ ہماری قوم کا حال پتہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ بانسری بجا رہا تھا، اب وہ بانسری تو بجا رہا تھا سانپ کو پکڑنے کے لیے، اب بھی سانپ کو ہی پکڑ لوں گا لے جاؤں گا، مگر وہ جو سپیرا بانسری بجاتا تھا وہ قوم اتنی بدھو تھی، وہ سانپ کی طرح خود بانسری پہ ناچنے لگ گئی، اور وہ سپیرا حیران ہوا اب میں سانپ پکڑوں کہ ان سانپوں کو پکڑوں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، یعنی اس قدر کچھ لوگوں کو یزید کی محبت کھائے جا رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے اندر چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں، اب جمعے پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو جی واقعہ کربلا میں اس کا قصور کوئی نہیں تھا، اس نے کہا کوئی نہیں تھا، نہیں جی دیکھو جی وہ تو ملک شام میں تھا، واقعہ کربلا کوفے میں ہوا ہے، یہ سینکڑوں میل کا سفر تھا، تو یہ کیسے دیکھو جی وہ عبید اللہ ابن زیاد نے کر دیا، وہ شمر نے کر دیا، وہ اس نے کر دیا، اور اب تو کئی کہتے نہیں انہوں نے کیا ہی نہیں، وہ تو دیکھو نا امام حسین کے ساتھ مکے سے کچھ لوگ چلے تھے جنہوں نے خیمے کے اندر امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ اب دیکھو یہ بھی اللہ کی شان ہے، میں اکثر کہتا ہوں اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جس کی محبت عطا کر دے۔ جی مکے کا معاشرہ تھا نا، کچھ وہ تھے جن کو نبی کی محبت مل گئی، ابو بکر صدیق بن گئے، اور جن کے مقدر میں محبت نہیں تھی وہ ابو لہب بن گیا۔ جی کچھ وہ تھے جن کو نبی پاک کی محبت ملی، وہ فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، مولا کائنات بن گئے۔ کچھ وہ تھے جو ابی بن خلف بھی بن گئے، امام المنافقین بھی بن گئے۔ مقدر اپنا اپنا ہے، اس لیے مقدر اپنا ہے، اس دور میں بھی مقدر اپنا ہے کہ کسی کو اللہ نے نبی کے بیٹے حسین کی محبت عطا کر دی اور کسی کو یزید پلیت کی محبت عطا کر دی۔ فرق ہے نا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کچھ وہ ہیں جن کو یزید کی محبت کھائے جا رہی ہے، کہ کوئی ایک طریقہ ہو ہم ثابت کر دیں کہ دیکھو یزید بری ذمہ ہے، وہ بڑا نیک تھا، بڑا پارسا تھا، وہ جنتی تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، مگر ان بیچاروں کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کو اس نے شہید کیا ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے،
اور قیامت کے دن جنت اسی کو ملے گی جس کے ٹکٹ پر علی کی محبت کی مہر لگی ہوگی۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوتا علی اور حسین کے جو دشمن ہوں ان سے بھی محبت کریں اور دعوی جنت بھی ہو۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی کہ جب عمر بن عبدالعزیز حضرت عبداللہ بن عمر پاک کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک کوفی آیا، کوفی نے احرام باندھا ہوا تھا، آ کے کہا جی آپ تابعی ہیں؟ عبداللہ بن عمر پاک نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، ہم نے وہ زمانہ پایا ہے، اعلیٰ زمانہ پایا ہے۔ اس نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اس نے مسئلہ یہ کہ احرام بندے نے باندھا ہو اور اس سے مکھی مر جائے، کیا مر جائے؟ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ دم ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا جی کوفے سے۔ آپ نے ٹھنڈی آہ کھینچی، اس نے کہا واہ، نبی کے نواسے کو جب شہید کیا کوئی مسئلہ یاد نہیں آیا، آج مکھی کے مارنے پہ مسئلے یاد آ گئے۔ اس نے کہا تم وہی قوم ہو نا کہ نبی کے خاندان کو شہید کر دیا، کوئی مسئلہ یاد نہیں، آج مکھی کا مسئلہ یاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل کلام کہ یزید کا جی قصور کوئی نہیں، جی کیوں نہیں قصور؟ وہ جی تھا کوئی نہیں۔ اب ایمانداری سے آپ بتائیں، آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، ہمارے ملک میں کوئی فتنہ فساد ہو جائے کسی بھی قسم کا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بولو کیوں؟ اس نے کہا تھا وہ، کیونکہ وہ سربراہ مملکت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ریاست اور ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، لوگوں کی بات کو سنے، ان کے جائز مطالبات کو پورا کرے۔ اگر نہیں کرتا، اس کے اگینسٹ کوئی کام ہوتا، ذمہ دار وہ ہے، ذمہ دار وہ جو کہتے یزید کو پتہ کوئی نہیں، تو پھر مان تو وہ خود گئے کہ یزید جیسا نالائق اور نکما حکمران ہی کوئی نہیں، کہ جس کو اتنی بھی نہیں سمجھ آئی کہ میری ریاست جس کا میں حاکم ہوں اس کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ اس سے بڑا تو پھر نالائق ہی کوئی نہیں نا، نکما ہی کوئی نہیں، بے ایمان ہی کوئی نہیں۔ اچھا اس کا قصور کوئی نہیں، اگر اس کا قصور کوئی نہیں، پھر جب امام عالی مقام کوفے میں پہنچے، راتوں رات کوفے کا گورنر کس نے تبدیل کیا؟ کیا ریاستوں کے گورنر اس علاقے کے رہنے والے تبدیل کرتے ہیں کہ ریاست کا حکم کرتا ہے؟ حاکم کرتا ہے نا۔ تو حاکم نے گورنر تبدیل کر کے کیا اس کو کہا کہ ہر قیمت پہ مجھے امام عالی مقام چاہیے، ان کی بیعت چاہیے، یا ان کا سر لے آؤ، اس سے لڑو۔ اور اسے انعام و کرام کا لالچ دیا گیا، بہت کچھ کہا گیا۔ اگر وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، پھر امام عالی مقام کی آمد پر گورنر کیوں تبدیل ہوا؟ اچھا چلو جی، اس کا بھی نہیں پتا تھا، پھر بھی قصوروار نہیں۔ واقعہ کربلا جب ہو چکا، واقعہ کربلا ہو چکا، اب یہ سارا لشکر ملک شام میں اس کے دربار میں گیا، اس کے دربار میں، اور خاندان رسالت کے نوجوانوں کے سر نیزوں پر لے جائے گئے،
اور اس کے سامنے سر پیش کیے گئے کہ یہ سر ہے امام عالی مقام اور ان کے خاندان کے لوگوں کے. اور یہ بات موجود ہے، ان سروں کو دیکھ کر یزید نے عربی کا یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ جو سر ہمارے سامنے جھکتے نہیں، ہم ان کھوپڑیوں کو توڑ دیتے ہیں. اور اس کے جواب میں امام زین العابدین نے فرمایا، یزید یہ تکبر اور غرور نہ کر، ایک دن آئے گا وہاں ایک ترازو عدل قائم ہوگا. اگر وہ قصوروار ہی نہیں تھا پھر اس نے خوشی کیوں کی؟ اگر وہ قصوروار ہی نہیں تھا پھر جب امام زین العابدین نے کہا، اچھا پھر اگلی بات سنو، یزید نے اگلی بات کیا کی؟ اب اس کی مجلس میں ایک عیسائی بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ سر کن کے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سر حسین بن علی کا سر ہے. کہ یہ باقی سر، کہ یہ امام حسین کے خاندان کے لوگ ہیں. کہ یہ امام حسین ہے کون؟ اس نے کہا یہ محمد کا نواسہ، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی. اس نے کہا تم کلمہ کس کا پڑھتے؟ اس نے کہا ہم رسول اللہ کا. عیسائی چونک کے کھڑا ہوا. اس نے کہا کائنات میں تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ہمارے نبی عیسیٰ پیغمبر کی اونٹنی گزرتی تھی، ہم وہ مٹی اٹھا کر برکت کے لیے رکھتے تھے، ہم اس مٹی کا احترام کرتے، مگر تم کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اب یزید نے کہا جی یہ کیا ہو گیا؟ اب یزید نے سب سے پہلے اپنے منہ پہ تھپڑ مارا. تاریخ اٹھا کے دیکھ، سب سے پہلے اس نے اپنے منہ پہ تھپڑ مارا اور گھر میں عورتوں کو کہا آہو بقا کرو. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اگر ہم نے یہ ڈرامہ نہ کیا میری سلطنت اور میرا تخت ختم ہو جائے گا. اگر لوگوں پر حقیقت کھل گئی کہ سارے واقعے کا ذمہ دار یزید ہے، ایک لمحے میں میری حکومت ختم ہو جائے گی. اس نے سب سے پہلے اپنے منہ پر تھپڑ مارا. کیا چھپانے کے لیے؟ قتل حسین. اگر وہ مجرم نہیں، کسی ایک امام زین العابدین نے جب فرمایا تھا، جب یزید نے کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ نہیں تھا کیسے واقعہ ہو گیا، یہ عمر بن سعد نے کر دیا ہے، میں نے تو اس کو کہا تھا صرف بیعت کا، جنگ کا تو کہا ہی نہیں تھا. امام زین العابدین نے فرمایا تھا، تاریخ مدینہ کے اندر بھی، محبت آل رسول کے اندر علامہ یوسف نبھانی نے بھی لکھا ہے اور تمام کتب کے اندر لکھا اہل سنت کی. امام زین العابدین نے فرمایا کہ پھر آپ ہمیں ہمارے قاتل ہمیں دے دو، ہمارے قاتل ہمارے حوالے کر دو. یزید نے وہ قاتل حوالے کیوں نہیں کیے؟ اگر وہ بے قصور تھا، جیسا کہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں وہ نیک تھا، متقی تھا، وہ جی عالم دین تھا، تو وہ عالم دین اس جھڈو عالم دین کو نہیں پتا کہ قرآن کا اصول ہے قتل کے بدلے، یہ قرآن کا اصول تھا. پھر اس کو چاہیے تھا اگر وہ بے قصور تھا، وہ کہتا ہر اس بندے کو قتل کریں گے جو بندہ قتل حسین پہ راضی ہوا. اس نے کسی ایک کو کیا نہیں کیا، اس نے انعام و کرام دیے. وہ 3.5 سال حکمران رہا. اور پھر یہ اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے مکہ المکرمہ کی بے حرمتی کی، مدینہ النبی مسجد نبوی کی بے حرمتی کی. اور صرف یہی ایک قصور نہیں اس کا، واقع کربلا مدینے کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، صحابی رسول تھے. جب ان کو پتا چلا یہ فاسق و فاجر ہے، ظالم ہے،
حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، اب مدینے سے ہجرت کر کے مکے چلے گئے. اس نے مکے پر چڑھائی کی، اس نے کہا ہر قیمت پہ عبداللہ بن زبیر چاہیے مجھے، حالانکہ آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی. اور عبداللہ بن زبیر نے اس عمر میں اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ امی میں کیا کروں، لڑوں یا بیٹھوں؟ ماں نے کہا خون کے آخری قطرے تک محمد عربی کے دین کے لیے لڑ. اور عبداللہ بن زبیر لڑے، شہید ہو گئے. سینکڑوں صحابہ کو اس نے قتل کروایا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی. اب بھی اس کو کوئی جنتی ثابت کرتا ہے، اب بھی کوئی کہے جس کا قصور کوئی نہیں تھا، کیا وہ چنو منو تھا؟ یا تمہارے ایمان کو دیکھو، میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین کا حبدار بنایا، اور نبی نے اعلان فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں. اچھا وہ جی بے قصور تھا، بڑا نیک سی، بڑا ایڈیاں دوڑیوں ایڈی شلوار، وہ جی بڑا نیک تھا جی. پھر ہمارے سنی چونک پڑتے ہیں، لاؤ جی تھوڑا دماغ خراب ہو گیا، مولوی صاحب کو حیا کرو. بھائی کیسے حیا کرے؟ ایک بندہ حضور کے نواسے کو بک بک کرے، اس کو کہیے باغی تھا جی، یہ کربلا لینے کیا گیا تھا؟ میں نے کہا اس نے بلایا کیوں تھا؟ جو کہتے تھے کہ آ جائیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم آپ کو امام مانتے. پھر بے وفائی کی، پھر بے وفائی کی. اور اس کو اگر وہ اتنا ہی اعلیٰ تھا، احادیث کی جتنی کتابیں کتب حدیث میں کوئی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث کی روایت کسی محدث نے یزید سے نہیں لی. یعنی ہمارے محدثین کے نزدیک یہ بندہ کس قدر پلید تھا، کسی کوئی ایک حدیث اس سے نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ حالانکہ یہ اس زمانے میں تھا جس زمانے میں صحابہ موجود ہیں. کیوں نہیں لی؟ کیونکہ ہمارے بزرگان دین اس سے محدثین نفرت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ پہ لیبل لگاتے رہے، وہ چپ رہے، بکواس کرتے چپ رہے. امام اعظم کا جو جنازہ جیل سے اٹھا کس پداش میں اٹھا؟ کوئی نہیں اس کو بیان کرے گا، یہ ملا ملوانے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے سنی سن کے کہہ جانی ہے کوئی امام سے کیا موقف ہے؟ امام اعظم کو جیل کس نے دی؟ امیہ خاندان کے حکمرانوں نے، بنو عباس نے دی. کیوں دی؟ کیوں دی؟ کہ امام اعظم اس زمانے میں بھی اہل بیت اطہار کی بیعت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میرے نزدیک خاندان رسول ساری کائنات میں افضل ہے. اصل یہ جرم تھا امام اعظم کا، اور بہانہ یہ بنایا کہ تو جی قاضی قضہ کا عہدہ چیف جسٹس بن. امام اعظم نے فرمایا جو لوگ میرے نبی کی اہل بیت پر ظلم کریں میں ان کے اقتدار میں چیف جسٹس بن سکتا. انہوں نے کہا نہیں بنتا، چل جیل. اور امام اعظم نے محبت اہل بیت، نبی پاک کی اولاد کی محبت میں جیل کاٹی اور جیل میں شہید ہوئے. اور امام اعظم کا کہنا جی ہونا امام صاحب نے یزید، امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے فاسق کو فاجر ہونے میں شک کی کوئی نہیں. اور امام احمد بن حنبل نے تو کہا اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں. امام احمد بن حنبل نے کہا اس کے کافر ہونے میں شک کوئی نہیں. اور آپ نے لکھا ہے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، فرمایا جو بندہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اس کا ایمان باقی کوئی نہیں. اور امام شافعی نے اس سے بڑی سخت بات کی ہوئی ہے. تمام محدثین، محققین، علماء، ائمہ مجتہدین کسی ایک امام کا کوئی قول لا کے دیں کہ جس نے کہا ہو کہ یزید ٹھیک تھا.
نہیں کہا، سب نے کہا یہ پلیت تھا، یہ نجس تھا، اس کا کوئی عمل اچھا نہیں تھا۔ اس لیے یہ باتیں نہ سنا کرو نوجوانوں۔ آج کل یہ جو حضرات بڑی تکو دو کر کے، بڑی محنت کر کے، ایک دور کہندے ہوندے سن جی ہمارے نزدیک تو حدیث بھی حجت نہیں۔ آج کل یزید دا دفاع کر رہے ہیں نا بیلی، ایک کہندے ہیں حدیث بھی ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ میں نے کی وجہ کہتا اللہ کا قرآن ہے بس۔ تی ہن یزید دی محبت تاریخ ابن خلدون کھولی پھر دینے، تاریخ تبری کھولی پھر دینے جی، اور تاریخی حوالے چکی پھر دینے، یعنی اس قدر یزید کی محبت کھائے جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو وارث جنت کون ہے؟ ہاں، وارث جنت کون ہے؟ میرا حسین ہے، اور محبت حسین ہمیں بخشش کا ذریعہ ہے۔ آئی سمجھ؟ چونکہ چنانچہ سے کام نہ لیا کرو، کوئی یزیدی فکر پیش کر رہے، اس کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کے ہاں جی 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 گل تے ایویں ہی ہے، ہاں جی گل تے ایویں ہی ہے، گل تے ایویں ہی ہے۔ کسی بندے نے پوچھا سی امام اعظم کو جی اس پہ لعنت کرنی ہو کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اگر لعنت کرنی ہو نا پھر ایسے کرو، فرمایا ہر اس بندے پر لعنت جو امام حسین کے قتل میں شریک ہوا، جس نے پلان کیا، اور ہر اس بندے پر لعنت جو امام علی مقام کے قتل پر راضی ہوا۔ جڑا اس گل تے بھی راضی سی، فرمایا اون دے تے بھی لعنت، جڑا صرف راضی تھی، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا اس کے فاسق و فاجر ہونے میں کیا شک ہے کہ جس نے خاندان رسول کے پھولوں کو مسل دیا اور پھر بھی لوگ اس کو پاک کہیں، فرمایا وہ اپنی پاکی اور طہارت کو داغدار کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ یزید نو پاک آندا ہے اپنا ایمان بچائے، وہ اپنا ایمان کھوائی بیٹھا ہے۔ گل سمجھ آئی کو نہیں؟ مسئلہ ہے آ گیا کوئی ماڑا موٹا؟ تو گل میں جڑی شروع کیتی سی کہ سب سے پہلے یزید آکھیا میرا قصور کوئی نہیں، پٹن لگ گیا، تو میں آکھیا بھی ہر قتل کرنے والا سچا، ہر قتل کرنے والا سچا۔ اور پھر یزید دا پتر آکھے کہ میرے پیو کیتا ہے بھائی۔ یزید جدو دفاع ہو گیا، پتر نو تخت ملیا، پتر تخت تے نہیں بیٹھا نا، بیٹا تخت پہ نہیں بیٹھا۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جا، اس نے کہا میں اس تخت پہ بیٹھوں جس پہ بیٹھ کے میرے باپ نے نبی کے نواسے کا قتل کیا ہے؟ میں تو نہیں اس پہ بیٹھوں گا۔ اچھا بیٹا کہے میرا پیو قاتل ہے، پتر آکھے پیو، نال دے آکھن ساڈا ساتھی، اس وقت دے لوگ آکھن کہ ساڈا ساتھی، تے روحانی اولاد نو پتہ نہیں کیوں خیال آ گیا ہے کہ نہیں نہیں وہ تو نیک ہی بڑا سی۔ وہ سعودی عرب لال رومال والا بیلی ہے، لمبی چھڈی ہوندی ہے، وہ روز لگا ہوتا ہے۔ نہیں دیکھو نا آج کل کے ان بریلویوں سے تو وہ 1000 درجے نیک تھا، کیونکہ وہ مشرک نہیں تھا۔ وہ یہ دیکھو نا وہ بڑا متقی تھا، وہ ریاست کا حاکم تھا۔ میں نے کہا ریاست کا حاکم تو فرعون بھی تھا، ریاست کا حاکم تو نمرود بھی تھا، ریاست کے حاکم تو پھر وہ بھی تھے۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار وہی ہے کہ جو حق ہے وہ نبی اور نبی کے خاندان کے ساتھ ہے، بس وہ رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اس لیے اپنی محبتیں کس کے ساتھ رکھو؟ رسول اللہ کی، حضور کے خاندان کے ساتھ۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے عرض کر دیا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان سن کے بڑا ڈھیلا ہوتے ہیں، ڈھیلا کہتے نہیں جی ٹھیک ہے جی، نہیں برا کسی نو آکھ دے، سانو کی لگے چھڈو، کسی نو برا کیا سانو کی لگے؟ بھائی سانو تو لگے گا، تو انو لگے نہ لگے، کیونکہ جس کے گھر کو آگ لگے چیختا وہی ہے۔ ہمارا حسین سے رشتہ ہے، اور حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ظلم و سفاکیت کی گئی ہے، اور جو ان کے دشمنوں سے حمایت رکھے گا ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے، ہم ان کے خلاف بولیں گے، ہم اس کا رد کریں گے۔ محبت کا تقاضا ہی یہ ہے، جس سے محبت کرتے ہو پھر اس کا دفاع بھی
اس کا دفاع بھی کرو۔ اس لیے حضرات گرامی قدر یہ مسئلہ تمام فقہا آئمہ کے نزدیک مسلمہ ہے کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس کو پلیت کہنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت ہے؟ وہ پلیت تھا اور وہ جناب علی لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا، اور وہ حشر تک اس پہ لعنت برستی۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن قافلہ سالار حسینیت میں داخل جنت عطا فرما دے۔